روشنی کی آرزو نور یقین تک لے گئی، روشنی بسد نازش دلہن بن کر شہادت ان کے گھر آئی۔ جناب پیام اعظم کہتے ہوئے ملتے ہیں کہ سب پیمبر سے اور اولاد پیمبر سے ملا، سب پیمبر سے اور اولاد پیمبر سے ملا، جو بھی دنیا کو ملا ہے وہ اسی در سے ملا، نہ حکومت سے نہ طاقت سے نہ لشکر سے ملا، دین خالق کو فروغ آل پیمبر سے ملا، اور ہم نشیں جھوٹ وہ دین وہ اسلام فریب کہ سلسلہ جس کا نہ اولاد پیمبر سے ملا، کہ سلسلہ جس کا نہ اولاد پیمبر سے ملا۔ آئیے حضرات انہی اشعار کے سائے تلے میں نبی سید الشہداء شہزادہ مخدوم سمنا سالک منہاج طریقت منبع علم و حکمت مخزن اسرار قابلیت نور چشم قادریت شمع بزم اشرفیت پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضور مجاہد اسلام فخر المشائخ حضرت علامہ مولانا سید عالمگیر اشرفی الجیلانی کی بارگاہ میں بسد ادب التماس گزار ہوں یہ کہتے ہوئے کہ سرکار یہ رند آئے ہیں عطا کے بادہ کھانے کھول دو، رند آئے ہیں عطا کے بادہ کھانے کھول دو، ذہن مفلس ہے محبت کے خزانے کھول دو، اور حر کے لشکر کی طرح اے اشرف سمنا کے لال آج سب پیاسے ہیں مشکوں کے دہانے کھول دو۔ آئیے نعرہ تکبیر و رسالت سے استقبال کرے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن سرکار مخدوم سمنا حضور مجاہد اسلام، حضور مجاہد اسلام، حضور حسن المشائخ سادات کچوچا عظمت کل اولیاء اکرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جاہ علی جمال پیمبر لیے ہوئے زہرا کا خلق عظمت شبر لیے ہوئے میدان کارزار میں شہزادہ سمنا لب کھولیے حسین کا جوہر لیے ہوئے۔ حاضرین السلام علیکم۔ الفاتحہ الی روح المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نور یزداں مدد سید و سلطان مدد شاہ شاہاں فخر رسولہ مدد توئی سلطان دو عالم توئی مقصود حیات مالک دنیا و دین کعبہ ایمان مدد بحر صدیق و مرس پہ عثمان و علی بطفیل ہما صحاب درخشاں مدد غوث اعظم بمن بے سر و سامان مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد آسیم لبن کشت طالب بخشش ہستم بحر زہرا و موئی شاف اسیاں مدد در گلو توق غلامی شہ اشرف دارم یا حبیبی بطفیل شہ سمنا مدد یا حبیبی بطفیل شہ سمنا مدد یا حبیبی بطفیل شہ سمنا مدد قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق والصلاة والسلام علی من ارسلہ ہدی بالاہتداء حقیق ونورا به الاقتداء یلیق وعلى آلہ وصحابہ الذین سعدوا فی معارج الحق بالتحقیق وسعدوا فی مناہج صدق بالتصدیق
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا آمنوا صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم اور آپ تارک السلطنت غوث العالم قطبۃ الکبریٰ محبوب یزدانی سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی قدس سرہ النورانی کے جشن کی تقریب میں بموقع خانقاہ اشرفیہ کے افتتاح اور جبار مسجد کے افتتاحی موقع پر ہماری اور آپ کی شرکت کی سعادت اس بزم محبت میں ہو رہی ہے۔ جس زمین پر بیٹھا ہوں یہاں کام کرنا بہت آسان نہیں ہے۔ یہ مراٹھ واڑہ کی سرزمین ہے۔ آج بھی کچھ علاقے مراٹھ واڑہ کے ایسے ہیں کہ جہاں یہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ ہندو ہے کہ مسلمان ہے۔ ان کی عورتوں کو دیکھیں گے پتہ ہی چلے گا سندور لگائے ہوں گی۔ ان کے رسم و رواج، ان کے طریقے ہندوؤں کے طریقے سے ملتے ہوئے، ایسا نہیں کہ ہمارے عالموں کی آواز ان تک نہ پہنچی ہو، دین اسلام کی مہک وہاں تک نہ پہنچی ہو، مگر زمین ہی ایسی ہے کہ کسی کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی۔ لیکن مجھے حیرت بھی ہے اور خوشی بھی ہے۔ حیرت اس بات کی ہے کہ اس پتھریلی اور اس سخت زمین پر، اس بنجر زمین پر میرے برادر خود احسن المشائخ نے کیسی محبت کی سچائی کی ہوگی کہ اس بنجر زمین پہ بھی خانقاہ، بنجر زمین پر بھی مدرسہ، بنجر زمین پر بھی مسجد کی تعمیر۔ ایسا نہیں کہ یہاں مسجد نہیں ہے، ایسا نہیں کہ یہاں پر مدرسہ نہیں ہے، لیکن شخصیت اس طور پر کہ میں نے دیکھا کہ صرف اہل سلسلہ ہی چاہنے والے نہیں ہیں، بلکہ تمام سلسلے کے لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ بہت مشکل بات ہے آج کے دور میں کسی کو مان لینا، اور یہ بہت مشکل کام ہے کہ ایسی زمین پر کام کرنا۔ بہت خوشی ہوئی، یہ فیضان ہے بزرگوں کا، یہ کرم ہے ہمارے آباء و اجداد کا، یہ نوازش ہے مخدوم پاک کی۔ ورنہ اس علاقے میں بہت کم خانواد اشرفیہ کے لوگوں کی آمد ہوئی ہے، لیکن ان کی آمد کے ذریعے آپ کا رشتہ حضور مخدوم سمنا کی ذات سے مضبوط ہوا ہے۔
مجھ سے قبل جسے خطاب کہنا چاہیے، اور خطاب میں جتنی چیزیں ہونی چاہیے، وہاں شعیب صاحب اس میں کلائمیکس اور کیا تھرلر اور کیا کیا ہرر، پورا مجموعہ آپ کے سامنے پیش کیا، اور اسی لیے میں لایا بھی تھا کہ ابھی آپ غازی ملت کی جھلک دیکھ لیں، اور کچھ دنوں کے بعد اسی نادیڑ کی سرزمین پہ غازی ملت کو دیکھ لیں۔ تو بہت شاندار خطاب کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی قوت گویائی کو سلامت رکھے، اور آپ لوگ اتنی دیر بیٹھے رہے اور سنتے رہے۔ مولا تعالیٰ آپ کی سماعت کو اور آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے۔ ہر خطیب کا الگ انداز ہوتا ہے، شاعر کا الگ انداز ہوتا ہے۔ میں بالکل الگ انداز کا خطیب ہوں، اور الگ طریقے سے گفتگو کرنے کا عادی ہوں، لیکن کچھ بھی گفتگو ہو، کچھ بھی بیان ہو، اس سے پہلے آئیے ہم اور آپ اپنے آقا و مولا احمد مجتبیٰ پیارے مصطفیٰ سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کے نذرانے پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ ایک بار اور بآواز بلند پڑھ لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چند اشعار تحت میں پہلے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء، ائمہ سب کی پوری توجہ کا طالب ہوں، کیونکہ یہ منڈی ہلائیں گے تو مقتدی لوگ ہلائیں گے، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ سمجھیں گے تب یہ سمجھیں گے، اور آپ کی سمجھ جب آپ اشارہ کریں گے تب وہ بولیں گے، اور میری عادت نہیں کہ بار بار آپ سے بولوں کہ آپ یہ بولے وہ بولے۔ کہ مصطفیٰ کی آل سے جب سے محبت ہو گئی۔ اب اگر ہم یہ نہ کہیں کہ آپ سبحان اللہ بولو تو آپ نہیں بولو گے، ابھی نہیں بولو جب کہیں گے، ورنہ تو ہمارے لوگ سبحان اللہ بے ٹائم بھی بول دیتے ہیں۔ ارے اسی نادیڑ کے آگے کون سی جگہ ہے؟ ڈگرس، وہاں کے سید بشیر الدین صاحب قبلہ جن کا انتقال ہو گیا، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، ناگپور میں خطاب کر رہے تھے، اور وہ واقعہ قوم بنی اسرائیل کا بڑا مشہور ہے کہ ایک آدمی نے 99 قتل کر دیا تھا، وہ بیان کر رہے تھے، اور پھر ایک عالم کے پاس گیا، مولوی صاحب کے پاس، کہا کہ اللہ ہماری توبہ قبول کرے گا؟ کہا نہیں، تو نے 99 قتل کیے، پورا واقعہ بیان کر رہے تھے۔ تو پھر اس نے چاقو نکالا، کہا 99 کیوں رہے؟ فوراً مولوی کے پیٹ میں گھونپ دیا، جتنے مقتدی بیٹھے تھے سب بولے سبحان اللہ۔ سید صاحب بولے کم بختو، اس نے 99 قتل کیا، تم نے ایک بار اس سبحان اللہ نہیں کہا، مولوی سے کیا دشمنی ہے؟ جیسے میں نے کہا کہ اس کے پیٹ میں چاقو مارا، بول پڑے سبحان اللہ۔ تو وقت کا لحاظ کیجئے کہ کہاں پہ سبحان اللہ بولا جائے، کہاں پہ نہیں۔ تو مصطفیٰ کی آل سے جب سے محبت ہو گئی، ایسے نہیں، ایک تقریر ہو چکی ہے، اس کے بعد مجھے بھی انرجی کی ضرورت ہے، اور وہ انرجی آپ سے ملے گی، اور آپ سے انرجی ایسے ملے گی کہ آپ گاڑی تو ہم ہی چلائیں گے، تھوڑا بہت دھکا آپ کو بھی دینا پڑے گا۔ تو مصطفیٰ کی آل سے جب سے محبت ہو گئی،
مصطفیٰ کی آل سے جب سے محبت ہو گئی بے گماں مجھ پر خدا کی خاص رحمت ہو گئی. اور پنجتن کے 5 ناموں کی تلاوت کا ہے یہ فیض. جو پنجتنی ہوں گے وہ بولیں گے سبحان اللہ. اور جب بات پنجتن کی آتی ہے، اشعار تو پنجتن کی شان میں بڑے بڑے شعراء نے لکھے، مدح سرائی بڑے بڑے شاعروں نے کی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو مجھے بیدم وارسی کے اس شعر کہ بیدم یہی تو 5 ہیں، بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات. کیا بات ہے، سبحان اللہ. صرف ہم یوں ہی گزر نہ جائیں سبحان اللہ. کہ بیدم وارسی نے کہا کہ بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات. مقصود کائنات کا مطلب کیا ہے؟ مقصود کائنات کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا مصطفیٰ کو، مرتضیٰ کو، خاتون جنت کو، امام حسن کو، امام حسین کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، نہ یہ چاند کی چاندنی ہوتی، نہ سورج کی روشنی ہوتی، نہ دریا کی روانی ہوتی، نہ آدم ہوتے، نہ شیش ہوتے، نہ نوح ہوتے، نہ عزیر ہوتے، نہ ابراہیم ہوتے، نہ کائنات کا ذرہ ذرہ ہوتا. بے دم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات. ہم نے صرف اسی حدیث کو بیان کیا کہ اے نبی آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا. حدیث قدسی بیان کی، آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا. ہم نے فقط یہ سمجھا کہ ذات مصطفیٰ ہی فقط وجہ مقصود کائنات. مگر بیدم وارسی بھی حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ عقیدہ دے رہے ہیں کہ مصطفیٰ تو وجہ مقصود کائنات ہے، مگر مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ مولا علی بھی، امام حسن بھی، امام حسین بھی، خاتون جنت بھی یہ مقصود کائنات کا سبب ہے. بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات. خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. پنجتن کے 5 ناموں کی تلاوت کا ہے یہ فیض. فخر انسان رشک غلماں میری قسمت ہو گئی. اور یہ شعر سنیے گا کہ حیدر کرار کا ہونٹوں پہ نعرہ دیکھ کر، حیدر کرار کا، آپ لوگ بھی سن رہے ہیں بھیا، حیدر کرار کا ہونٹوں پہ نعرہ دیکھ کر لشکر باطل کو مجھ سے اور ہیبت ہو گئی. لشکر باطل کو مجھ سے اور ہیبت ہو گئی. اور لاکھ کر لیں کوششیں پھر بھی چھوڑا سکتے نہیں. لاکھ کر لیں کوششیں پھر بھی چھوڑا سکتے نہیں. یا علی کہنے کی اب تو مجھ کو عادت ہو گئی. یا علی کہنے کی یا علی کہنے کی اب تو مجھ کو عادت ہو گئی. اور پنجتن کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھا ہوں. پنجتن کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھا ہوں. اب تو میری جھوپڑی
مثل جنت ہو گئی، اب تو میری جھوپڑی مثل جھوپڑی ہو گئی۔ خانقاہ کے تعلق سے ہمارے احسن میاں نے جب خانقاہ بنایا ہے تو لوگ سمجھیں کہ خانقاہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، کہ جن کو خانقاہوں سے تربیت نہیں ملتی، شعر سنیے گا، جن کو خانقاہوں سے تربیت نہیں ملتی، در بدر بھٹکتے ہیں، شہریت نہیں ملتی۔ شعر سنیے، جن کو خانقاہوں سے، بہت سے لوگ ہیں کبھی یہ مسجد کبھی وہ مسجد، جن کو خانقاہوں سے تربیت نہیں ملتی، در بدر بھٹکتے ہیں، شہریت شجرہ ہم نے دیکھا ہے، شجرہ ہم نے دیکھا ہے دشمنان حیدر کا۔ شعر سنیے گا، جو مولائی ہوں گے وہ سنیں گے، داد دیں گے، شجرہ ہم نے دیکھا ہے دشمنان حیدر کا، ماں کا نام ملتا ہے ولدیت نہیں ملتی، ماں کا نام ملتا ہے ولدیت نہیں ملتی، جن کو خانقاہوں سے تربیت نہیں ملتی، در بدر بھٹکتے ہیں، شہریت نہیں ملتی۔ اور دو شعر مولا علی کے نام پر، کہ خوف سے گردش ایام کا چہرہ اترا، خوف سے گردش ایام کا چہرہ اترا، شیر میدان میں جس وقت علی کا اترا۔ خوف سے گردش ایام کا چہرہ اترا، شیر میدان میں جس وقت علی کا اترا، تیش میں آ کے خدا جانے علی کیا کرتے، تیش میں آ کے خدا جانے علی کیا کرتے، وہ تو کہیے در خیبر پہ ہی غصہ اترا، وہ تو کہیے در خیبر پہ ہی غصہ اترا، خوف سے گردش ایام کا چہرہ اترا، شیر میدان میں جس وقت علی کا اترا، تیش میں آ کے خدا جانے علی کیا کرتے، وہ تو کہیے در خیبر پہ ہی غصہ اترا۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اب مولانا کی تقریر اور میری تقریر میں فرق یہ ہے کہ مولانا کی تقریر میں تھوڑا دیر سو بھی لیتے اور پھر سنتے، تب بھی آپ اپنے موضوع پہ رہتے، آپ مس نہیں کرتے۔ میری تقریر یہ ہے کہ اگر 2 منٹ بھی سو لیے تو پوری تقریر آپ سمجھ نہیں سکتے۔ اب آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ سننا ہے، سمجھنا ہے یا سونا ہے، سننا ہے یا سونا ہے، سونا ہے، اچھا سننی تو سنتا ہی ہے، ایک کان سے سنتا ہے دوسرے کان نکال دے، سننی ہے۔ مولانا شعیب آصفی صاحب قبلہ نے جو آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان لے آؤ، اللہ سے ڈرتے رہو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب میں نے جو آیت کا ٹکڑا سرنامے بیان قرار دیا ہے اس کا ترجمہ سنیے، یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لے آؤ، وہاں تو یہ تھا کہ ایمان لانے کے بعد تقوی اختیار کرو، یہاں پہ صاحب ایمان سے ہی خطاب ہے، ایمان لے آؤ۔
جب صحیح معنوں میں ایمان ہوگا تو تقویٰ ہوگا، بات کے مراحل ہوں گے۔ آج ہمیں سمجھنا ہے کہ ایمان ہے کیا؟ ایمان ہے کیا؟ یہ بات تھوڑا سا ایکو کم کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے کوہ صفا پر کفار و مشرکین، صنادید قریش، بڑے بڑے چودھریوں کو جمع کیا۔ پورے واقعے کی ضبط نہیں، جسے جو مضمون میں نکالنا چاہتا ہوں، کہا میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، میرے کہنے پر خدا کو ایک مان لو۔ بہت سے لوگ ایمان لائے اور بہت سے لوگوں نے انکار کیا اور ایمان، ارے بولیے نا، نہیں لائے۔ اب گفتگو ایمان لانے والوں کی، جو ایمان لائے، جنہوں نے کلمہ پڑھا۔ ضروری نہیں تھا کہ سبھی صاحب ایمان تھے۔ توجہ، جب اپنی نبوت کا اعلان کیا تو کچھ لوگوں نے تو صاف صاف انکار کر دیا کہ ہم آپ کو نبی نہیں مانتے، مگر کچھ لوگ جنہوں نے کلمہ پڑھا، صاحب ایمان ہوئے اور بعد میں بھی ایمان لائے، مگر ان ایمان لانے والوں میں سبھی ایمان والے نہیں تھے۔ پوری توجہ سے میری گفتگو سنیں گے۔ اگر سبھی ایمان والے ہوتے تو قرآن خود فتویٰ دیتا ہے، اللہ خود فتویٰ دے رہا ہے کہ یہ اللہ کو ماننے والے، یہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے، یہ اللہ کے وجود کا اقرار کرنے والے، یہ اللہ کی ہستی کا اقرار کرنے والے، یہ آخرت پر یقین کرنے والے، یہ ایمان والے نہیں ہیں، یہ سب بے ایمان ہیں، ان کے پاس ایمان نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ یہ کچھ لوگ جو اللہ پر ایک ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یاد رکھو یہ اللہ کو ماننے والے، یہ آخرت کو ماننے والے، یہ اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے، یہ آخرت کا ماننے کا دعویٰ کرنے والے، ایمان والے، بولیے ایمان والے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ آپ کہیں گے ہو سکتا ہے کہ اللہ پر ان کا ایمان رہا ہو، اللہ کو وہ ایک مانتے رہے ہوں، آخرت پر ایمان رہا ہو، رسول کو نہیں مانتے رہے ہوں گے، کیونکہ ایمان تو اللہ اور اس کے رسول دونوں کے ماننے کا نام ہے۔ وہ اللہ کو تو مانتے رہے ہوں گے مگر رسول کو نہیں مانتے رہے ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے وہ کہتے تھے نشہد انک رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں اے محمد ابن عبداللہ آپ اللہ کے رسول ہو، مگر قرآن آگے کہتا ہے انہم لکاذبون، یہ سب جھوٹے ہیں، یہ سب مکار ہیں، یہ سب بے ایمان ہیں، یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ توجہ، خدا کو ایک ماننے والے، نبی کا کلمہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ پڑھنے والے، یہاں تک کہ مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھنے والے،
کرنے والے، صفا و مروہ کی سعی کرنے والے، خانہ کعبہ کا طواف کرنے والے، مقام ابراہیم پہ نماز پڑھنے والے، مینا میں قربانی کرنے والے، عرفات میں دعا مانگنے والے، مزدلفہ میں رات گزارنے والے، قرآن کہتا ہے یہ ایمان والے، یہ ایمان والے۔ آپ حیرت میں ہوں گے، ایمان ہے کیا؟ کیا ایمان کلمہ پڑھنے کا نام نہیں؟ کیا صدیق اکبر کا کوئی الگ کلمہ؟ کیا فاروق اعظم کا کوئی الگ کلمہ؟ کیا عثمان غنی، مولا علی، عشرہ مبشرہ بدری صحابہ کا کوئی الگ کلمہ تھا جو صاحب ایمان؟ ان کے کلمے میں فرق تھا؟ کلمہ تو ایک ہی تھا، اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، اللہ کے معبود حقیقی کا اقرار، رسول کی رسالت کا اقرار۔ مگر قرآن انہی کلمہ پڑھنے والوں میں کچھ کو منافق کہتا ہے، کچھ کو بے ایمان کہتا ہے، کچھ کو ایمان والا نہیں کہتا۔ مگر دوسری طرف جو کلمہ پڑھ رہے ہیں، قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اور عالم یہ ہے کہ ان کا چہرہ کوئی دیکھے تو دن بھر نحوست، مگر ان صحابہ کا عالم یہ ہے کہ اگر کسی علاقے میں چلے جائیں تو وہاں پہنچنے کے بعد انہیں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، بلکہ چہرہ دیکھا لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اور بات صرف صحابہ ہی کی نہیں، صحابہ تو بہت بڑے ہیں، بہت بڑا مقام، نبیوں کے بعد سب سے بڑا مرتبہ صحابہ کا، ان کا چہرہ دیکھا ایمان لائے کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ مصطفیٰ کو دیکھا صحابہ نے ایمان کی حالت میں، ایمان پر خاتمہ ہوا، صحابی کہلائے، ان کا چہرہ دیکھا لوگ ایمان لائے۔ یہ حیرت کی بات نہیں ہے، ارے حیرت کی بات تو یہ ہے اسی ہندوستان کی سرزمین پر سنجر سے اللہ کا ایک بندہ رسول کی عطا بن کر جب ہندوستان کی سرزمین پر آیا تو صابر کلیری کے خلیفہ لکھتے ہیں 90 لاکھ تو غیر مسلموں نے کلمہ پڑھا، یہ تو رشد و ہدایت والے یعنی غریب نواز نے اللہ کی باتیں بتائی، رسول کی باتیں بتائی، تبلیغ کی، تب اسلام لائے۔ مگر ان میں 12 لاکھ ایسے غیر مسلم تھے کہ جنہوں نے صرف غریب نواز کے چہرے کو دیکھا وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ کلمہ پڑھنے والوں کی دو جماعت، ایک ایمان والے نہیں دوسرے، ایک ایمان والے نہیں دوسرے ایمان والے، صحابہ یہ والے منافق، یہ صحابہ، یہ جنتی، یہ جہنمی، کلمہ دونوں کا ایک، کلمہ دونوں کا ایک، اللہ پر ایمان ان کا بھی، اللہ پر ایمان ان کا بھی، رسول کی رسالت کا اقرار ان کا بھی، رسول کی رسالت کا اقرار ان کا بھی، مصطفیٰ کے پیچھے نماز یہ بھی پڑھیں، مصطفیٰ کے پیچھے نماز یہ بھی پڑھیں، قرآن کی تلاوت یہ کریں، قرآن کی تلاوت یہ کریں۔ مگر ایک صحابہ، ایک اللہ ان سے راضی، اللہ سے وہ راضی، دوسرے جن کا ٹھکانہ جہنم۔ آپ کہیں گے یہ معاملہ کیا ہے؟ ایک ہی کلمہ، ایک پڑھے تو منافق، دوسرا پڑھے تو مومن، ایک ایمان لانے کا دعویٰ کرے تو منافق، دوسرا ایمان لائے تو صحابی۔ تو اس کی رہنمائی علامہ راغب اصفہانی نے فرمائی۔ پوری توجہ سے میری گفتگو سنیں گے۔ علامہ راغب اصفہانی فرماتے ہیں
کلمے پر ایمان دونوں کا تھا، مگر منافقوں کا کلمے کی روح پر ایمان نہیں تھا۔ منافقوں کا کلمے کی روح پر ایمان نہیں تھا، مگر صحابہ کا کلمے کی روح پر ایمان تھا۔ آپ کہیں گے یہ کلمے کی روح کیا چیز ہے؟ یہ سول آف کلمہ کیا ہے؟ یہ ہم بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں، پتہ نہیں ہم مسلمان ہیں کہ نہیں، ہم بھی تو کلمہ پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں ایمان والے ہیں کہ نہیں۔ تو امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں کلمے کی روح جانتے ہو کیا چیز ہے؟ کلمے کی روح یہ نبی کا معجزہ ہے، نبی کا معجزہ ہے۔ منافق جیسے ہی سنتا تھا کہ نبی سے کوئی معجزہ صادر ہوا ہے، فوراً کہتا یہ بات عقل میں تھوڑی آئے گی، یہ بات حقیقت سے خالی ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، ایسے کیسے ہوگا؟ چاند دو ٹکڑے ہو گیا، یہ دماغ میں نہیں آتا، سورج پلٹ آیا، یہ دماغ میں نہیں آتا، کنکریوں نے کلمہ پڑھا، یہ دماغ سے باہر کی بات ہے، درخت پیڑ جڑ سمیت آ گئے، یہ دماغ میں آنے والی بات نہیں۔ منافق کلمہ ضرور پڑھتے تھے مگر مصطفیٰ کے معجزے کا وہ انکار کرتے تھے۔ مگر صحابہ کا یہ عالم تھا کہ ابو بکر کے دروازے پر ابو جہل نے دروازہ کھٹکھٹایا، کہا اے ابو بکر باہر نکلو۔ حضرت ابو بکر باہر نکلے، کہا اے ابو بکر ایک بات پوچھوں تو جواب دو گے؟ کہاں پوچھو؟ کہا اگر میں ایک سوال کروں کہ کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں مکہ سے، میں مسجد حرام سے، میں بیت المقدس گیا، آسمانوں کی سیر کی، واپس چلا آیا، وقت بھی نہیں لگا، منٹ بھی نہیں لگا، سیکنڈ بھی نہیں لگا، یہ بتاؤ کیا اس کی تم بات کو مانو گے؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں، اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں جو یہ دعویٰ کرے کہ مکے سے، بیت الحرام سے، مسجد حرام سے بیت المقدس گیا، ساتوں آسمان کی سیر کی، چلا آیا، اس سے بڑا کاذب، اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں۔ ابو جہل مسکرانے لگا، کہا یہی تو میں تم سے کہنے والا ہوں، جاؤ مکے کی دیوار پر اپنے یار کو دیکھو، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے غلاموں کے ساتھ یہی واقعہ تو بیان کر رہے ہیں کہ رات میں تھوڑے سے وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، ساتوں آسمان کی سیر کی۔ جیسے ہی یہ سنا کہ میرے نبی فرما رہے ہیں، فوراً حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے ابو جہل کیا یہ بولی میرے مصطفیٰ کی ہے؟ ابو بکر نے مان لیا۔ مصطفیٰ نے کہا یہ قرآن ہے، میں نے قرآن کو اترتے ہوئے نہیں دیکھا مگر میرے آقا نے کہا۔ ابو بکر نے مان لیا۔ مصطفیٰ نے کہا قبر میں سوالات ہوں گے، نکیرین سوالات کریں گے، قبر میں نہ نکیرین کو دیکھا نہ سوالات کو دیکھا مگر میرے آقا نے کہا۔ ابو بکر نے مان لیا۔ بادل موت ہوگی، قبر سے اٹھایا جانا ہوگا، میرے آقا نے کہا۔ ابو بکر نے مان لیا۔ صراط مستقیم، ابو بکر نے مان لیا۔ پل صراط ہوگی، میرے آقا نے کہا۔ ابو بکر نے مان لیا۔ میزان ہوگی، میدان حشر ہوگا، مقام محمود ہوگا، حوض کوثر ہوگا، جنت ہے، دوزخ ہے۔ ارے ان میں سے جن جن چیزوں پر ابو بکر کا ایمان ہے، ایک بھی چیز کو ابو بکر نے دیکھا نہیں مگر مصطفیٰ نے کہا ایک ایک شے کو ابو بکر مانتا گیا۔ ارے یہ بھی چیزیں چھوٹی ہے، جب مصطفیٰ نے یہ کہا کہ بن دیکھے خدا کو مان لو تو ابو بکر نے بن دیکھے خدا کو مان لیا۔ تو جو صحابہ تھے وہ جب معجزہ سنتے تھے تو نبی کے معجزے کا انکار نہیں کرتے تھے۔ تبھی تو اس معجزے کے اقرار کے بعد مصطفیٰ نے کہا یہ صرف ابو بکر ہی نہیں ہے بلکہ تو یہ تو صدیق اکبر ہے۔ تو صحابہ معجزے کا اقرار کرنے والے،
منافقین معجزے کا انکار کرنے والے۔ معجزہ کہتے کسے ہیں؟ جو دماغ میں نہ آئے۔ معجزہ کہتے ہیں جس کی مثال نہ ہو، جس کا اگزامپل نہ ہو۔ اور مصطفیٰ کے معجزے ایک دو نہیں ہیں، بے شمار ہیں، لا تعداد ہیں، ان گنت ہیں۔ اب یہاں پر امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کے ان گنت لا تعداد معجزات کو جمع کیا جائے تو کل 2 معجزہ بنتا ہے۔ پوری توجہ، جہاں میں آپ کے ذہن کو لانا چاہتا تھا کہ ایمان ہے کیا۔ نبی کے سارے معجزات کو جمع کیا جائے تو کتنے معجزے؟ سبھی بولیں کتنے؟ 2۔ اور ان 2 معجزے کو پھیلا دو تو مصطفیٰ کے ان گنت معجزات۔ میں نے امام راغب اصفہانی سے پوچھا وہ 2 معجزے ہیں کیا جو مصطفیٰ کے سارے معجزات کا مجموعہ ہے؟ تو امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کے سارے معجزات کا جو مجموعہ جو 2 معجزہ ہے، ایک معجزہ ذات مصطفیٰ ہے اور دوسرا معجزہ خاندان مصطفیٰ ہے۔ یعنی مصطفیٰ جیسا بولو کوئی نہیں۔ مولانا شعیب آصفی نے کہا لاجواب، میں اسی چیز کو دوسرے انداز سے، کون لاجواب ہے؟ مصطفیٰ جیسا، سبھی بولنا پڑے گا سبھی کو، مصطفیٰ جیسا اور خاندان مصطفیٰ جیسا کسی کا خاندان نہیں تو بول لینے دو، چاہے آدم ہو، چاہے شیش ہو، چاہے عزیر ہو، چاہے یحییٰ ہو، چاہے زکریا ہو، چاہے داؤد ہو، چاہے سلیمان ہو، چاہے ابراہیم ہو، چاہے اسماعیل ہو، چاہے موسیٰ ہو، چاہے ہارون ہو، چاہے نون ہو، چاہے عیسیٰ ہو، مگر میرے مصطفیٰ جیسا، میرے مصطفیٰ جیسا خاندان سب کا، مگر مصطفیٰ کے خاندان جیسا، علی جیسا، فاطمہ جیسی، امام حسن جیسا، امام حسین جیسا، امام زین العابدین جیسا، امام باقر جیسا، امام موسیٰ کاظم جیسا، امام جعفر صادق جیسا، امام علی رضا جیسا، امام تقی جیسا، امام نقی جیسا، امام حسن عسکری جیسا، بغداد میں غوث اعظم جیسا، اجمیر میں خواجہ اجمیری جیسا، دہلی میں محبوب الہی جیسا، کلیر میں صابر کلیری جیسا، دیوا میں وارث دیوا جیسا، مکن پور میں مدار اعظم جیسا، مہارانا میں خاتم الاکابر جیسا، حضرت بندہ نواز گیسو دراز جیسا، کشوچا میں مخدوم سمنا جیسا، اور صبح قیامت تک، صبح قیامت تک چاہے کوئی بھی خاندان ہو، چاہے کوئی بھی نسب ہو، مگر مصطفیٰ کے خاندان جیسا کوئی نہیں۔ اسی لیے ہم شبی غوث جیلہ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں ارشاد فرماتے ہیں مثال مصطفیٰ کوئی پیمبر ہو نہیں سکتا، مثال مصطفیٰ کوئی پیمبر ہو نہیں سکتا، ستارہ لاکھ چمکے مہر انور ہو نہیں سکتا، اور کوئی ہو متقی عالم و زاہد زمانے میں مگر آل محمد کے برابر ہو نہیں سکتا، آل محمد کے برابر ہو نہیں سکتا۔ تو کلمے کی روح، نبی کا معجزہ، نبی کے معجزات کی اصل ذات مصطفیٰ، خاندان مصطفیٰ، جب تک ان دونوں پر مکمل ایمان نہیں ہوگا تب تک کوئی ایمان والا، کوئی مسلمان نہیں ہوگا۔ اور اس بات کی شہادت
حضرت امام علی رضا نے خود دی ہے۔ امام علی رضا جب نیشاپور کی سرزمین پر آئے، اچھا امام علی رضا کو جانتے ہو؟ بولو، پبلک میں سے کوئی جانتا ہے؟ یہ اجمیر کے تھے، دہلی کے تھے، کشوشا کے تھے، مکن پور کے تھے، بریلی کے تھے، کہاں کے تھے؟ بولیے، امام علی رضا کہاں کے تھے؟ پتا ہے؟ ان کا مزار ایران میں، مشہد میں ہے۔ یہ امام موسیٰ کاظم کے شہزادے ہیں، اور اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ چہرے پہ نقاب ڈالتے تھے۔ تہذیب التہذیب میں لکھا ہوا ہے کہ جب نیشاپور کی سرزمین پر پہنچے تو لوگوں نے کہا حضور ہم آپ کے چہرے کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، کم از کم آپ اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹا دیجئے۔ راوی لکھتا ہے کہ جب امام راضی نے، امام علی رضا نے اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹایا تو جو اس وقت کے 200 علماء کی جماعت تھی، جب امام علی رضا کے چہرے کو دیکھا تو بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ ذرا سوچو، نبی کے شہزادے کے نور کا عالم، ان کے حسن کی جھلک کا یہ عالم ہے، تو میرے مصطفیٰ کے جمال کا عالم کیا ہو؟ جب ہوش میں آئے تو کہا حضور آپ اپنے نانا جان کی ایک حدیث پاک سنا دیجئے، ہم آپ کے منہ سے، آپ کی زبان پاک سے آپ کے نانا جان کی حدیث پاک سننا چاہتے ہیں۔ توجہ سے سنیں تو حضرت امام علی رضا نے کہا کہ مجھ کو میرے والد امام موسیٰ کاظم نے، امام موسیٰ کاظم کو ان کے والد امام جعفر صادق، امام جعفر صادق کو ان کے والد امام باقر، امام باقر کو ان کے والد امام زین العابدین، امام زین العابدین کو ان کے والد امام حسین، امام حسین کو ان کے والد مولائے کائنات، مولائے کائنات کو پیارے مصطفیٰ نے، پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جبریل امین نے، جبریل امین کو اللہ نے فرمایا، اور کیا فرمایا کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا، جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت کے قلعے میں داخل ہو گیا۔ بول دو سبحان اللہ۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت کے قلعے میں آ گیا۔ میں متن حدیث پر گفتگو تو بعد میں کروں گا، اب یہاں پر امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ حضرت امام علی رضا نے جو حدیث کے الفاظ بیان کیے ان کو ایک طرف رکھیے، انہوں نے جو ناموں کی ترتیب، ناموں کا جو سلسلہ بیان کیا ہے، میرے باپ، میرے دادا، میرے پردادا، امام حسین، مولا علی، امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں اگر ان ناموں کو کسی پاگل پر دم کر دیا جائے تو اس پاگل کا پاگل پن دور ہو جائے گا، اور اگر کسی کو یقین نہ ہو تو مجموعے اعمال رضا اٹھا لے اور شمع شبستان رضا اٹھا لے۔ صوفی اقبال نے جو ترتیب دی ہے، پاگل کے جنون کے، پاگل پن کے، جنونیت کے دور کرنے کا جو نقش ہے، ان نقشوں میں جو نام ہے وہی نام ہے جو امام علی رضا نے اس حدیث میں راویوں کے نام کو اپنے باپ دادا کے نام کے ساتھ بیان کیا۔ کسی پاگل کے گلے میں تعویذ ڈال دو ان ناموں کی تو ذرا سوچو، جن کے ناموں کا یہ کمال ہو، جن کے ناموں کی یہ برکت ہو، کسی پاگل کے گلے میں ان کے نام کو ڈال دیا جائے تو پاگل کا پاگل پن دور ہو جائے، تو اگر ان کے خاندان کا کوئی فرد ہو یا ان کی ذات ہو تو بتاؤ ان کے ذات کے کمال کا عالم کیا ہوگا۔ اب آئیے متن حدیث پر، کہا جس نے کلمہ پڑھ لیا، اللہ نے جبریل سے کہا وہ جنت کے قلعے میں داخل ہو گیا۔ کہا سنو،
اتنے سے کوئی جنت کے قلعے میں داخل نہیں ہوگا، صرف کلمہ پڑھ لینے سے کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا الا بشرط محبتی، الا بشرط محبتی۔ جب تک کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہوگی تب تک وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ امام علی رضا، ان کی محبت کا تو یہ عالم ہے کہ ان کی محبت تو نسلوں کا پتہ بتاتی ہے، ان کی تعظیم نسلوں کا پتہ بتاتی ہے۔ ایک صحابی تھے، ان کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوا کالا کلوٹا، اور میاں بیوی دونوں بہت گورے تھے، باپ دادا میں کوئی کالا نہیں تھا، مگر بیٹا پیدا ہوا کالا۔ کالا وہ انڈین کالا نہیں، وہ حبشی والا کالا، نگرو۔ اب میاں بیوی میں ٹن فن چالو، یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ کہا میرے شوہر یقین کر یہ بچہ تیرا ہی ہے۔ کہا نہیں، میرا باپ کالا نہیں، میرا دادا کالا نہیں، میرا چچا کالا نہیں، میری اماں کالی نہیں، یہ بچہ کہاں سے کالا؟ تیری ماں کالی نہیں، تیری ماں کالی نہیں، تیری نانی کالی نہیں، کوئی تیرے خاندان میں کالا نہیں، یہ بچہ کالا کہاں سے آیا؟ کہتی شوہر میرے پر یقین کر، میری عزت پہ داغ مت لگا، بچہ ہمارا ہی ہے، بھروسہ رکھ۔ شوہر خاموش ہو جاتا تھا، بیوی یقین دلاتی۔ زمانہ گزر گیا، پھر کبھی بچے کو دیکھتا، پھر تیش میں آ جاتا، غصہ ہوتا تو بچے پہ، یہ بچہ میرا نہیں۔ بچہ 4-5 سال کا ہو گیا تو کہا چلو اب یہ دربار مصطفیٰ ہی میں فیصلہ ہوگا۔ اب تو ان کو کسی حکیم کے پاس جانا چاہیے نا، خون ٹیسٹ کروانے کے لیے، ڈی این اے کروانا چاہیے تھا۔ کہاں نہیں، سرکار کو تو سب معلوم ہے۔ گئے، پورا واقعہ میاں بیوی نے بیٹھ کے بتانا شروع کر دیا۔ سرکار سن رہے ہیں، میرے آقا سماعت فرما رہے ہیں۔ اچانک امام حسین چھوٹے سے تھے، توجہ، امام حسین چھوٹے سے ہیں، کمرے سے نکلے، ایک دروازے سے نکلے، دوسرے دروازے پہ جانے کے لیے وہ بچہ جو 4-5 سال کا تھا کھڑا ہو گیا۔ ادھر یہ گفتگو کر رہے ہیں، وہ بچہ کھڑا ہو گیا۔ کہا حضور فیصلہ سنائیے، یہ بچہ ہمارا ہے کسی اور کا؟ کہا فیصلہ ہو گیا۔ کہا فیصلہ ہو گیا۔ کہا کیسے ہوا؟ کہا دیکھا نہیں، کیا بات؟ میرا لاڈلا حسین ادھر سے گزرا، تیرا بیٹا حسین کو دیکھ کر تعظیماً کھڑا ہوا، ارے اسی کی رگ، اس کے رگ میں خون حلالی ہوگا جو اہل بیت کی تعظیم میں کھڑا ہوتا ہے۔ تیرے بچے کے خون میں تیرا حلال کا خون تھا، تبھی حسین کی تعظیم کے لیے تیرا بچہ کھڑا ہوا۔ یاد رکھو، اہل بیت کی تعظیم، اہل بیت کا احترام صرف جنت میں جانے کا سبب نہیں، صرف دنیا کی بلائی کا سبب نہیں، بلکہ اہل بیت سے تعظیم کرنے کا ایک فائدہ ہے، اپنے نسب کے حلال اور حرام ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ ہم کسی کے نسب کے حلال اور حرام کو پتہ لگانے کے لیے کسی لیبارٹری میں کسی ڈاکٹر کے پاس ڈی این اے کرانے کے لیے نہیں لے جائیں گے۔ ہمارے لیے مصطفیٰ نے ایک ترازو دے دیا ہے، ایک میزان دے دیا ہے کہ جو نبی کے گھر والوں کی تعظیم کرے، یاد رکھنا وہ کبھی حرامی نہیں ہوگا بلکہ حلالی ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اہل بیت مصطفیٰ، آل رسول۔ اور یہ بات واہ واہ، صرف حضرت امام حسین نہیں، بے شک، امام علی رضا ہی کے بارے میں
میں اس لیے امام علی رضا کے بارے میں بیان کر رہا ہوں. یہ صرف نادیڑ کی سرزمین نہیں، المیہ یہ ہے کہ پورے ہندوستان کی سرزمین پر ذکر ہوتا ہے اگر اہل بیت کا تو صرف امام حسین تک، کبھی زین العابدین. اس کے بعد تو اب تو حال یہ ہے کہ ہم 22 تاریخ کو امام جعفر صادق کی کونڈا و نیاز کرتے تھے، اس پر بھی 15 17 کیا یہ ہو گیا کہ وہ بھی کرو کہ نہ کرو. امت کو اختلاف میں ڈالا جا رہا ہے. ہم اس بحث میں نہیں جائیں گے، ہم اس اختلاف میں نہیں جائیں گے، لیکن ہم نے اہل بیت، ائمہ اہل بیت طہار کے ذکر کو عوام اہل سنت کو بتایا نہیں ہے. یہ کیا چیز ہے؟ امام علی رضا کیا ہے؟ امام علی رضا کے قدموں کی برکت سے لوگ کیا ہو گئے؟ بات نبی کے قدموں کی برکت نہیں ہے، علی کے قدموں کی برکت نہیں ہے. اور علی کے تعلق سے جب بات ہوتی ہے تو ایک بات مجھے یاد آ گئی. لوگ کہتے ہیں کہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا میں ان باتوں کے کرنے کا عادی نہیں ہوں جو باتیں عام طور سے علماء کی زبانی آپ سن چکے ہیں، یا آپ نے بہت عام طور سے سنا ہوگا کہ غدیر خم ہے، 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع ہے. 2 روایتیں موجود ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ سرکار نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا، فاخذا بید علی، حضرت علی کا ہاتھ پکڑا، قالا، سرکار نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو. ایک جہاں لفظ حاضا آیا ہے، ایک روایت میں یہ ہے من کنت مولا ہو فعلی مولا. لیکن جو روایت فہذا کے ساتھ ہے وہ صحیح سند کے ساتھ ہے، اس میں کوئی کلام نہیں ہے. فہذا علی مولا. میں نے سوچا عالم تصور میں 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع ہے، میرے آقا کو یہ کہنے کی ضرورت کیا کہ میں جس کا مولا ہوں، یہ علی توجہ، کیا بات ہے، یہ علی اس کے مولا ہیں، یہ علی، یہ کہنے کی ضرورت کیا؟ تو سرکار نے جواب دے دیا، کہا اس لیے میں نے یہ علی کہا کیونکہ مجمع میں 200 اور تھے جو علی نام کے تھے. 1.25 لاکھ کے مجمع میں 200 اور تھے جو علی نام کے تھے. اگر صرف یہی کہتا من کنت مولا ہو فعلی مولا تو بعد میں آنے والے یہ کہہ سکتے تھے ان 200 علی میں سے کوئی اور علی تھا، فہذا علی کہہ کے میں نے امت کو بتا دیا وہ 200 علی مولا نہیں ہے بلکہ میرا داماد فاطمہ کا شوہر یہ پورے ولیوں کا مولا ہے. جس کا مولا میں ہوں اس کا حیدر کرار مولا. یہی مولا کائنات ہے. حضرت بلال سے کہا جاؤ بازار سے خربوزہ لے آؤ، خربوزے کا سیزن بھی ہے. کہا خربوزہ لے آؤ، درہم دیا، خربوزہ لے کے آئے. کہا کاٹو، کاٹا، کھاؤ، میٹھا نہیں. خربوزہ میٹھا نہیں. کہا واپس کر دو، درہم لے آؤ. کہا حضور کیوں؟ کہا میرے آقا نے فرمایا ہے کہ ہر شے میں علی کی محبت ہے اور جس میں علی کی محبت ہوگی وہ میٹھا ہوگا. جس میں علی کی محبت ہوگی وہ میٹھا ہوگا. اس تربوزے میں میری محبت نہیں ہے اس لیے یہ میٹھا نہیں ہے. وہ مولا جس سے محبت صرف غلام نہیں کرتے، وہ مولا جس سے محبت صرف نبی کی امتی نہیں کرتے، وہ مولا علی جس سے محبت نبی کے دیوانے نہیں کرتے، بلکہ علی کی محبت کا عالم یہ ہے کہ چرند بھی محبت کرتا ہے، پرند بھی محبت کرتا ہے، نباتات بھی محبت کرتے ہیں، جمادات بھی محبت کرتا ہے. وہ امام علی رضا عرض یہ کر رہا تھا وہ امام علی رضا ان کی بارگاہ میں
ایک شخص آیا، کہا حضور بہت غریب ہوں، بھوکا ہوں، 3 دن سے گھر میں کسی نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، کچھ عطا کر دیجئے۔ تو امام علی رضا نے کہا جا باہر میری جوتی رکھی ہے لے جاؤ۔ سن رہے ہیں؟ کہا جا باہر میری جوتی رکھی ہے لے جاؤ۔ کہا حضرت نے ہو سکتا ہے سنا نہ ہو۔ کہا حضور بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، گھر والے فاقے سے 3 دن گزار دیے، کچھ دے دیجئے۔ تو حضرت امام علی رضا فرماتے ہیں جا باہر میری جوتی رکھی ہے، تیری 7 پشتیں کھائیں گی۔ بول دو محبت سے سبحان اللہ۔ کہا 7 پشتیں کھائیں گی۔ کہا اب تو بولنے کی ضرورت ہی نہیں۔ باہر آیا، جوتی لیا، نکل گیا۔ ایک قافلہ آ رہا تھا، مال بہت جمع تھا اونٹوں پر۔ دیکھا کہ ایک عجیب آدمی ہے، چپل پیر میں نہیں پہنے ہے، چپل سر پہ رکھے ہوئے ہے، دھوپ ہے، چلچلاتی دھوپ ہے، ریتیلی زمین ہے، ایسے موقع پر تو چپل پیر میں پہنتے ہیں۔ یہ علاقے کا کون سا پاگل آدمی ہے جو چپل پیر میں نہ پہن کر کے سر پہ؟ کہا قافلہ ادھر لے چلو۔ قافلہ لے گئے۔ کہا تو پاگل ہے کیا؟ کہا کیوں؟ ارے چپل نالین، یہ جوتے یہ پیر میں پہنے جاتے ہیں، سر پہ تھوڑی رکھے جاتے ہیں۔ کہا نوجوان تجھے پتہ نہیں ہے؟ کہا کیا پتہ نہیں ہے؟ یہ جوتا کس کا ہے؟ بولے کس کا جوتا ہے؟ کہا یہ نبی کے نواسے، امام موسیٰ کاظم کے شہزادے، مولا علی کے دلارے امام علی رضا کی نالین ہے۔ ان کی نالین پیر میں، اس کا مقام تو سر ہے۔ کہا اچھا یہ امام علی رضا کی نالین ہے؟ کہا ہاں۔ کہا بیچے گا؟ بیچو گے؟ کہا ہاں بیچوں گا۔ کہا کتنے میں؟ سوچا کتنا بولوں، اگر زیادہ بول دوں گا تو ہو سکتا ہے واپس چلا جائے۔ کہا آپ ہی بتا دو کتنے میں لوگے۔ تو آنے والے تاجر نے کہا یہ اونٹ جواہرات سے بھرے ہوئے، کیا بات ہے، اس میں زعفران ہے، پورا کما کر کے میں لایا ہوں، یہ جوتی دے دے، اونٹ پر رکھا ہوا سارا مال لے لے، یاد رکھ تیری 7 پشتیں کھائیں گی۔ کہا واہ، امام علی رضا نے دیا، کہا تیری 7 پشتیں کھائیں گی۔ اے نوجوان تو بھی خرید رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میری 7 پشتیں کھائیں گی۔ سارا سامان لیا، انہوں نے جوتی لی، بجائے گھر جانے کے امام علی رضا کی بارگاہ میں آئے۔ کہا حضور آپ سے کچھ چھپا نہیں ہے، آپ روشن ضمیر ہو، آپ کی جوتی خرید کے لایا ہوں، بس ایک گزارش ہے۔ دیکھیے کیسے چاہنے والے آل علی کے تھے، نبی کے گھر والوں کے تھے۔ کہا حضور بس ایک گزارش ہے۔ کہا کیا گزارش ہے؟ کہا گزارش یہ ہے اب سب کچھ اس جوتی کے عوض میں نے لٹا دیا ہے، بس آپ کے در پہ آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ اپنا غلام بنا لیجئے، اپنا خادم بنا لیجئے، آپ کے گھر میں جھاڑو لگاؤں گا، آپ کے گھر میں نوکری کروں گا، آپ کی جوتیاں سیدھا کروں گا، بس اجازت دے دیجئے کہ میں آپ کے گھر کی نوکری چاکری کرتا رہوں۔ کہا ٹھیک ہے۔ وہ نوجوان رک گیا، زمانہ گزر گیا، ایک وقت آیا، امام علی رضا نے اس نوجوان سے کہا کہ اے نوجوان، اے خادم، آج بخاری شریف کا آخری درس ہے، آج کسی ملاقاتی کو مجھ سے ملنے مت دینا، واپس کر دینا۔ کہا حضور ٹھیک ہے۔ باہر بیٹھ گئے گیٹ پر، ادھر درس چالو ہوا، گاؤں سے کچھ لوگ آئے، اتفاق دیکھیے۔ کہا نوجوان اے خادم، ہمیں امام علی رضا سے ملاقات کرنی ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا ہمارے گاؤں میں سیلاب آنے والا ہے، مویشی مر جائیں گے، گھر گر جائیں گے، فصلیں برباد ہو جائیں گی۔ دیکھیے ان کا عقیدہ دیکھیے، جس گاؤں میں رہتے تھے کہ وہاں اللہ نہیں تھا، بولیے وہاں اللہ نہیں تھا، وہاں مسجد نہیں رہی ہوگی، اللہ سے کہہ دیتے اللہ
طوفان ادھر پھیر دے، عذاب کو دور کر دے، عطاب کو دور کر دے، لیکن وہ جانتے تھے اللہ سنتا ہے مگر ہماری دیر میں سنتا ہے، مگر جو اللہ کے مقبول بندے ہیں اگر وہ بول دے تو اللہ ان کی فوراً سنتا ہے۔ کہا ان سے ملنے دیجئے، اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو ہماری مصیبتیں دور ہو جائیں۔ اب یہ کھڑے ہوئے، کہا نہیں جانے تو نہیں دوں گا، کہا نہیں اندر جانے کی اجازت نہیں، کہا یار ہماری مصیبت تو سمجھو، ہماری پرابلم تو سمجھو، کچھ سمجھا تو کرو، کہا نہیں اجازت اندر جانے کی نہیں ہے۔ جب دیکھا کہ خوب وہ سفارش کر رہے ہیں تو ان کے بھی سمجھ میں نہیں آیا، تو کہا ایسا ایک کام کرو، کہا کیا؟ کہا اپنے گاؤں واپس جاؤ اور جا کے دریا سے یہ کہنا، توجہ، جا کے دریا سے یہ کہنا، اے دریا تجھے اس نوجوان اس خادم کے سر کا واسطہ تو اپنا راستہ بدل لے۔ وہ بھی یقین والے تھے کہ اگر آقا کے غلام بھی ہوں، اگر ان کا بھی وسیلہ مان لیا جائے تو بھی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ وہ چلے گئے، درس بخاری آخری ختم بخاری کا درس ختم ہو گیا۔ امام علی رضا نے اس نوجوان کو بلایا، کہا کیا بات ہے؟ کہا حضور آپ نے عجیب پھنسا دیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کچھ دیہاتی آئے تھے، ان کی یہ پریشانی تھی، اور میں نے جب دیکھا کہ کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے تو میں نے ان سے یہی کہہ دیا کہ جاؤ دریا سے کہنا کہ اس نوجوان کے سر کا واسطہ تو اپنا راستہ بدل لے۔ تو جانتے ہو امام علی رضا نے کیا فرمایا کہ نوجوان تجھ کو تیرے سر کی حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہے، تجھ کو تیرے سر کی حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ قسم خدا کی جس کے قبضے قدرت میں علی رضا کی جان ہے، اگر وہ تیرے سر کے واسطے سے یہ کہتے کہ اے آسمان زمین پر آ جا تو آسمان بھی زمین پر آ جاتا۔ اور وہ جب دریا کے پاس گئے اور تیرے سر کا واسطہ دیا تو جانتے ہو دریا نے فوراً اپنا راستہ بدل لیا۔ یہ نوجوان ہے کون؟ یہ تاجر ہے کون؟ ساری دولت، سارا سرمایہ قربان کر دیا ایک اہل بیت کی جوتی کے خریدنے پر، نالین خریدنے کے لیے ساری دولت قربان، سارا سرمایہ قربان، اور صرف دولت ہی نہیں اپنی زندگی بھی امام علی رضا کے قدموں میں نچھاور کر دی۔ دنیا تو اسے تاجر جانتی تھی، دنیا تو اسے بہت بڑا بزنس مین جانتی تھی، یہ بہت بڑا بزنس مین ہے، مگر جانتے ہو آج اسے کون کیا جانتا ہے؟ آج کوئی سلسلہ ایسا ہے ہی نہیں، کوئی سلسلہ ایسا ہے ہی نہیں جو ذات کے واسطے سے ہو کر اوپر جاتا ہو۔ ہر سلسلہ اس ذات سے ہو کر جاتا ہے، قادری ہو، چشتی ہو، نقشبندی ہو، سہروردی ہو۔ جانتے ہو وہ تاجر کون؟ وہ تاجر کوئی اور نہیں، پہلے وہ ایک بہت بڑا بزنس مین، لیکن دنیا آج اسے امام معروف کرخی کے نام سے وہ جوتی خریدنے پر سب کچھ قربان کر دیا، تو ایسا نہیں، دیا بھی اللہ نے۔ بزنس مین کا سردار تھا، ادھر اس جوتی خریدنے کا غلامی کا فیض یہ ملا کہ ولیوں کا سردار بن گیا، امام الاولیاء ہو گیا، امام الطائفہ ہو گیا، امام العرفہ ہو گیا۔ یاد رکھو جو سیدوں کے غلام ہیں
جو سیدوں کی تعظیم کرتے ہیں رب دنیا میں نوازتا ہی ہے، آخرت میں تو دیتا ہی ہے، جنت تو ملے گی ہی ان کی محبت میں، مگر دنیا میں بھی کبھی رسوا سیدوں سے محبت کرنے والے کو رب نہیں کرتا، عزت دیتا ہے، عظمتیں دیتا ہے، اقدار دیتا ہے، اسے مرتبہ عطا کرتا ہے اگر تم نے آل رسول کے گھر میں ان کی غلامی اختیار کی اور ان کی تعظیم اختیار کی۔ اسی آل رسول میں بات ختم کرتا ہوں، یہ ذات کے نام سے اس سے پاک ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہو مخدوم پاک کسی بابا کا نام ہے؟ جیسے اور بابا کے وہاں پہنچ کر شیطان دور ہوتا ہے، وہاں زیادہ تعداد میں دور ہوتا ہے، بڑے بابا ہے، کہیں 100 کا مجمع ہے وہاں 1000 کا مجمع ہے، کہیں 1000 کا مجمع ہے وہاں 25,000 کا مجمع ہے۔ یاد رکھو میرا مخدوم صرف شیطانوں کے دور کرنے کا بابا نہیں، بلکہ مخدوم اشرف خود فرماتے ہیں کہ 13 سال تک رب نے پورے عالم کے نظام کی چابیاں رب نے مجھے عطا فرمائی۔ دوستو وہ مخدوم اشرف جب بنارس کی سرزمین پہ گیا تو دیکھا کچھ پنڈے لوگ مورتی کے آگے جھکائے ہوئے ہیں، نمو نمو کر رہے ہیں۔ کہا کس کی پوجا کر رہے ہو؟ وہی سوال جو حضرت ابراہیم نے کیا تھا۔ کہا ہمارے معبود ہیں، ہم اس کی پوجا کرنا۔ اچھا بولتا التا ہے، کچھ کرتا ہوتا ہے؟ کہا یہ بات کرتے ہو، یہ بولتا ہے؟ ارے بت کہیں بولے گا؟ یہ وسیلہ ہے رب کی تک ایشور تک پہنچنے کے لیے، کیا بولے تبھی خدا؟ کہا میں تو اس رب کا ماننے والا ہوں جس نے ایسا نوازا ہے کہ تیرے سامنے یہ تو بولتا نہیں، اگر میں کہہ دوں تو یہ بولنے لگے گا۔ کہا ایسا چمتکار؟ کہا اگر یہ چمتکار ہو جائے گا تو کیا کرو گے؟ کہا مہاراج جو آپ کا دھرم ہوگا وہ سویکار کر لیں گے۔ مخدوم اشرف نے بدھ سے کہا ذرا بتا کون خدا؟ بدھ سے آواز آئی، کہا میں جھوٹا ہوں، اللہ ہے جو سب کا مالک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ 500 پنڈتوں نے مخدوم پاک کی ایک کرامت دیکھ کر صاحب ایمان ہوئے، مگر بنارس کی شام ہونے تک مورخ لکھتا ہے کہ 1 لاکھ غیر مسلموں نے ایک ہی شب میں اسلام میں وابستہ ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ مخدوم اشرف وہ ہیں، انہیں صرف آصف سحر یہ تو فیض ہے، یہ تو ان کی نوازش ہے، یہ تو ان کا کرم ہے کہ تمہاری پریشانیاں دور کرتے ہیں۔ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں الگ الگ فیض ہوتے ہیں، جیسے غریب نواز بادشاہ ہیں، پردھان منتری ہوتا ہے تو کوئی وت منتری ہوتا ہے، کوئی وزیر داخلہ ہوتا ہے، کوئی مکھ منتری ہوتا ہے، کوئی خزانہ منتری ہوتا ہے، کوئی بدیش منتری ہوتا ہے، منترالے الگ الگ بٹے ہوتے ہیں۔ تو غریب نواز کا دیا ہوا منترالے ہے جو مخدوم پاک کی شوشے میں وہ ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے مخدوم پاک سے محبت کیجیے۔ اور ایک بات جو مولانا شعیب آصفی کا جو پیغام تھا، یقیناً اس پیغام پہ آپ سب کو عمل کرنا چاہیے۔ وہ پیغام کیا تھا کہ اپنے ولی سے پیار کرو اور سارے ولیوں کا احترام کرو، اپنے پیر کی تعظیم کرو، سارے پیروں کی محبت کو اپنے دل میں بساؤ، اور
ولیوں سے محبت کا مطلب ایک بات اور بول دوں، صرف چادر گاگر نیاز فاتحہ نہیں ہے. ولیوں سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ان کی زندگی تھی ویسی ہی خود کی بنا لو. نماز وہ پڑھتے تھے نماز تم پڑھو، روزہ وہ رکھتے تھے روزہ تم رکھو، نیک کام وہ کرتے تھے نیک کام تم کرو، اچھے کام وہ کرتے تھے اچھے کام تم کرو. صحیح معنوں میں تبھی محبت کے تقاضے پورے ہوں گے. اور وہی پیغام جو مولانا شعیب آصفی نے کیا میں دوسرے طریقے سے دینا چاہتا ہوں. یہ جب شمع جلتی ہے روشنی تو شمع کے پاس کون آتا ہے؟ پروانہ. یہاں پروانہ ہی بولتے ہیں نا، کیڑے مکوڑے اس کا اچھا لفظ دیا ہے پروانہ. برسات کے موقع پہ ہر سال نئے نئے آتے ہیں، عجیب قسم کے آتے ہیں. آپ لائٹ جلا دیجئے، موم بتی جلا دیجئے، چراغ جلا دیجئے، پروانے آنے شروع ہو جائیں گے. پروانوں کا کام کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ پروانے کا کام یہ ہے کہ شمع جیسے ہی روشن ہو اپنی جان نچھاور کر دینا. کوئی غرض نہیں. پروانے کی غرض یہ ہے شمع پہ اپنی جان کو قربان کر دینا. اور کبھی کسی پروانے کو آپس میں لڑتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. توجہ، کبھی کسی پروانے کو آپس میں لڑتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، بلکہ ہر ایک کا مقصد یہی ہے کہ شمع پر قربان ہو جانا. چھوٹا پروانہ ہو بڑا پروانہ ہو، ٹیڑھا ہو سیدھا ہو، نیا ہو پرانا ہو، وہ آپس میں لڑتے نہیں ہیں، صرف شمع پر اپنی جان کو نچھاور کرتے ہیں. یہ پروانے کتنے سمجھدار ہیں، کتنے سمجھدار ہیں، عقل بھی نہیں ہے. ارے ان پروانوں سے ہمیں سیکھ لینی چاہیے. یہ قادری یہ بھی نبی کے پروانے، یہ چشتی یہ بھی نبی کے پروانے، یہ نقشبندی یہ بھی نبی کے پروانے، یہ سہروردی یہ بھی نبی کے پروانے، یہ نظامی یہ صابری یہ وارثی یہ مداری یہ برکاتی یہ نوری یہ رضوی یہ اشرفی، سب ہیں پروانے مصطفیٰ. اور پروانے کا کام آپس میں لڑنا نہیں، پروانے کا کام شمع پر قربان ہونا ہے. اگر تم قادری چشتی سہروردی نقشبندی پروانے ہو تو تمہارا کام مصطفیٰ کی بارگاہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دینا ہے، نہ کہ آپس میں سلسلوں کے نام پہ لڑنا ہے. ہمیں لڑنا نہیں ہے. ہم پروانے ہیں، ہم دیوانے ہیں، ہم نبی کے چاہنے والے ہیں. اگر یہ دعویٰ ہے تو تمہارا کام صرف نبی سے محبت ہونا چاہیے، ہر سلسلوں کا احترام ہونا چاہیے. یہ اعلان یہ پیغام اس لیے دیا جا رہا ہے کہ اگر اس قدر سلسلوں میں اختلاف ہوگا، لڑائیاں ہوں گی، کیا نقصان ہوا ہے اسے بتانے کی ضرورت نہیں، کیا نقصان ہوگا اسے بتانے کی ضرورت نہیں، باطل طاقتیں کس قدر مضبوط ہو رہی ہیں اسے سمجھانے کی ضرورت نہیں، سب آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. للہ اب بھی ایک ہو جاؤ اور اہل سنت و جماعت کے لیے کام کرو. اور آخر میں اس بات کے ساتھ ایک بات اور کہہ دوں، مرید مت بنو. اگر مریدی سے جھگڑا ہو، اگر مرید ہونے سے جھگڑا ہو تو مرید مت بنو. اس لیے کہ بہت سے میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جب تک وہ مرید نہیں تھا سب کو مانتا تھا،
اور جیسے ہی کسی کے دامن میں آ گیا بس یہی ہے سب بیکار۔ اگر یہ ذہن مرید ہونے کے بعد پیر سے ملے یا سلسلے میں داخل ہونے کے بعد ایسی ذہنیت تیری بن جائے تو ایسی پیری مریدی سے بہتر یہ ہے صرف تو سنی بنا رہا، صرف تو سنی بنا رہا، ضروری نہیں تو قادری بن، نقشبندی بن، سہروردی بن، اشفی بن، رضوی بن، بلکہ سنی بن کر اپنی پوری زندگی گزار دے۔ ہاں اگر سلسلے میں داخل ہو کر تو کام کرنا چاہتا ہے تو ہر سلسلے سے محبت کر، ہر سلسلے سے پیار کر، ہر سلسلے کا احترام کر۔ دوستو وہی پیغام جو مولانا شعیب آسوی نے دیا اسی کو میں نے آگے بڑھایا ہے، اور اسی پیغام پر ہمارے عزیزم احسن المشائخ سید احسن میاں صاحب قبلہ، اب یہ احسن المشائخ نہیں ہیں، یہ احسن الصوفیہ ہیں، صوفیہ، یہ احسن الصوفیہ ہیں، کیونکہ یہ مشائخیت تو الگ ہے، جو صحیح معنوں میں جو صوفیوں کا کام ہے نادیڑ کی سرزمین پر اسی انداز سے ہمارے عزیزم احسن میاں کر رہے ہیں، کیونکہ صوفی اس لیے کہ صوفی ہوتا کیا ہے؟ اگر سننا چاہیں تو ایک بات بول دوں، میں ایسا سمجھ رہا ہوں کہ کچھ دیر ہو گئی ہے، آخری بات بول دوں، صوفی اور مولوی میں فرق کیا ہے؟ برا کوئی نہیں مانے گا، میں کسی پہ طنز نہیں کر رہا ہوں، حقیقت ہے۔ ایک مفتی میں، یہ برے کے لیے نہیں بول رہا ہوں، ایک مفتی صرف فتویٰ دیتا ہے، زید نے یہ کام کیا، مفتی نے کہا یہ حرام کیا، حلال کیا، جائز کیا، ناجائز کیا، اس کے آگے مفتی کا کوئی کام نہیں، مفتی صرف فتویٰ دیتا ہے۔ اسی لیے دین جو پھیلا ہے، اسلام میں جو وابستہ ہوئے ہیں، وہ اولیاء اللہ کے قدموں کی برکت سے ہوئے ہیں۔ میں یہاں سے لے کے امام اعظم کی تاریخ تک کسی عالم کا نام نہیں بتا سکتے جس کے ہاتھ پہ 10,000 غیر مسلم اسلام لائے ہوں۔ ہاں لاکھوں لوگوں نے ایمان بچایا ہے، اس کی مثال میں علماء آئیں گے، ایمان بچایا ہے، اس کی مثال میں علماء آئیں گے، مگر اسلام پھیلایا ہے تو اس میں صوفیاء کرام، غوث اعظم، غریب نواز، بندہ نواز کے سدراز، مخدوم پاک، اولیاء کاملی نظر آئیں گے۔ صوفی اور مفتی میں فرق کیا ہے؟ میں حضرت شیخ یحییٰ منیری کا واقعہ بیان کرتا ہوں، آخری واقعہ۔ رمضان کا مہینہ ہے، نماز پڑھنے گئے ظہر کی، پڑھ چکے تو ایک خادم تھا، خادم لوگ بڑے خطرناک ہوتے ہیں بھائی آج کل، وہ معاملہ انہیں سنبھالنے کے بجائے آج کل معاملہ خراب وہی کرتے ہیں۔ پیر صاحب کے کان میں پھس پھس کر کے پیر کا کان بھی خراب کر دیتے ہیں۔ اب پیر بیچارہ سیدھا ہوتا ہے، وہ کچھ سوچتا نہیں، اللہ کا بندہ ہے صحیح بولتا ہوگا۔ اب اس کے بعد کہا حضور آپ نے جس کے پیچھے نماز پڑھی ہے وہ شرابی ہے۔ اب بتاؤ کوئی دوسرا ہوتا، اللہ اللہ شرابی، فوراً اللہ تو جا کے پھر سے 2 رکعت نماز یا 4 رکعت نماز پڑھتا ہے، اللہ میری نماز تو ہوئی نہیں، تو اچھا وہ تم نے بتا دیا یہ شرابی آدمی تھا، اللہ اللہ۔ کہا اچھا شرابی، ہو سکتا ہے وہ دن میں نہ پیتا ہو۔ حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری کیا کہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے وہ دن میں نہ پیتا ہو، رات میں پیتا ہو۔ کہا حضور وہ دن میں بھی پیتا ہے، رات میں بھی پیتا ہے۔
کہا اچھا، کہا ہو سکتا ہے وہ اور مہینوں میں پیتا ہو مگر رمضان میں نہ پیتا ہو۔ اب اس کے پاس کوئی بچے نہیں، کہا تو پیر عجیب ہے، یہ تو سنتے ہی نہیں۔ پیر صاحب چلے گئے دوسرے مقام پر، امام کو خبر لگی، میری شکایت ہوئی، مگر حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری نے یہ جواب دیا، دوڑتا ہوا گیا۔ توجہ کیجئے، دوڑتا ہوا گیا، کہا حضور یقیناً میں بہت بدکار ہوں، شرابی ہوں، مگر دنیا نے میرے عیب کو اجاگر کر دیا۔ دیکھیے جملہ کیا ہے، دنیا نے میرے عیب کو اجاگر کر دیا، رسوا کر دیا، مگر آپ واحد ذات تھی جس نے میرے عیبوں کو چھپا کے رکھا۔ سب نے میرے عیب کو عیاں کر دیا، ظاہر کر دیا، رسوا کر دیا، میں کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں، مگر آپ واحد ذات تھی جس نے میرے عیبوں کو چھپا کے رکھا۔ اب جیسا میرا یہ عیب چھپا ہے، ہاتھ بڑھائیے، آپ کے ہاتھ پر وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں کبھی شراب کی طرف اپنے ہاتھ کو، اپنی زبان کو نہیں لگاؤں گا۔ مجھے بتاؤ، اگر یہ فتویٰ دے دیا جاتا کہ اس کے پیچھے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، ضروری نہیں وہ شرابی بدلے، مگر ایک صوفی دل کی حالت جانتا ہے کہ لوگوں کو بدلا کیسے جاتا ہے۔ عالم کا فتویٰ کچھ اور ہوتا ہے، صوفی کا فتویٰ ظاہر نہیں بلکہ دلوں کے حال کو دیکھ کر ہوتا ہے۔ تو اس لیے نادیڑ کی سرزمین پر یہ صوفی بن کر کہ جہاں انسانیت کا پیغام، جہاں محبت کا پیغام، جہاں اتحاد کا پیغام، جہاں سب کو گلے لگانے کا پیغام، جہاں دو الگ جدا لوگوں کو ایک کرنے کا پیغام، درس دینے کا اس خانقاہ سے پیغام انہوں نے پہلے تو بغیر خانقاہ کے لوگوں کے گھر گھر کیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ خانقاہ مکمل ہو جائے گی تو وہی صوفیوں کا پیغام، جو صوفی حضرت حمید الدین ناگوری تھے، جو صوفی حضرت بابا فرید تھے، جو صوفی حضرت محبوب الہی تھے، جو صوفی حضرت مخدوم سمنہ تھے، انہی صوفیوں کے پیغام کو کہ بابا فرید کی بارگاہ میں بھی ایک شخص آیا کینچی لے کر، دکان کھولا تھا، کہا کینچی بھیٹ کریں، کہا کیا لائے ہو، کہا کینچی لائے ہو، کہا یہ کینچی تو کاٹنے کا کام کرتی ہے، اگر دینا ہے تو سوئی اور دھاگا دے دو، میرا کام کاٹنا نہیں ہے، میرا کام لوگوں کو جوڑنا ہے۔ تو اب نادیڑ کی سرزمین سے یقیناً جب جوڑنے کا کام ہوگا تو شیطان کے پیٹ میں تو درد ضرور ہوگا، اس لیے شیطانوں سے ہوشیار رہیں، اور جو جوڑ رہے ہیں، جو محبت کا پیغام دے رہے ہیں، جو امن کا پیغام دے رہے ہیں، جو دوستی کا پیغام دے رہے ہیں، جو اتحاد کا پیغام دے رہے ہیں، جو علماء، صوفیہ اور دونوں جماعت کو ساتھ لے کر نادیڑ میں ایک نئی مثال قائم کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، آپ ان کا ساتھ دیجئے، انشاءاللہ تعالی ہم بھی ساتھ رہیں گے، یہ علماء کی جماعت بھی ساتھ رہے گی، اور یہ پورے ہندوستان کے جو پیران اعظام اولیاء کرام زمین پر نہیں بلکہ زمین کے اندر ہیں، ان کا بھی فیضان آپ کے ساتھ ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔